بعد جو مہمانان کرام باہر کھڑے ہوئے ہیں ان سے ادباً درخواست ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہم بلا کسی تمہید کے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں درجہ حفظ کے طالب علم عبداللہ ابن مولانا عتیق پونا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے محفل کا آغاز کریں۔ عبداللہ احمد جام پیٹ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ کرام، اب ہم تقریر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں درجہ دینیات اول با کے طالب علم محمد سعد ابن عبد الرزاق شیرڈی کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں. ان کی تقریر کا عنوان ہے توحید باری تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صدق اللہ العظیم. ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ. ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نہ فرزانہ. صدائے دل میں گونج رہی ہے سنا دو حق کا پروانہ. برادران اسلام اور معزز سامعین اکرام، میں آپ جیسے عظیم المرتبت حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات اس حقیر سراپا تقصیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے. محترم سامعین، حق تعالی شانو جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا مالک ہے، اس صفت عالیہ کے ذریعے ہمارا معلم اعلیٰ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کا نزول فرمایا. اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں. اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لائے تو کائنات کے ہر ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئیں گی. ذرے کائنات درکنار اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئیں گی. رب کائنات نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی. تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی. تمام کا مشن توحید کا مشن تھا. تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی مشن کو اختیار کیا. حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کر پکارا. حضرت ہود علیہ السلام نے اسی طریقے کو اختیار فرمایا. حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا. آخر میں ہمارے نبی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی. تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا
منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت کے خاطر تکالیف برداشت کی، اسی توحید کے خاطر جلا وطن کیے گئے، اس کے خاطر لوگوں کی گالیاں اور ظلم برداشت کیا۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستانی عرب کے مت والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز بلند کہا کہ آپ تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ غلط بیانی اور جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس کے بعد محسن انسانیت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربریت کی وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، اور فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام اس کلمہ مقدس کو پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ظلمت قدائے کفر میں ایک کوہرام مچ گیا کہ تمام کفار مکہ حسرت زدہ تھے۔ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اپنے آبا و اجداد کی معبود کی مذمت کر رہا ہے۔ برادران ملت، اس کے بعد جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے، محبت کی جگہ نفرتوں اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے۔ اور کم بخت ابو لہب کہتا ہے کہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کریں؟ اتنا کہہ کر پتھر مارتا ہے، ماہ رسالت کے سر مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔ یہی وہ توحید ہے جس کے خاطر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا۔ صد افسوس، لیکن آج کے مسلمان توحید و وحدت کی اہمیت کو نہیں سمجھے اور شرک و کفر و الحاد و ارتداد اور تاریکیوں کو اپنے اندر قلوب میں اس انداز سے مقام دیتے ہیں کہ شیطان ملعون بھی حسرت زدہ ہوتا ہے۔ ابلیس کہتا ہے، اس کے کرتب دیکھ کر بازی لے گیا مجھ سے، مقدر تو دیکھیے۔ محترم سامعین، مختار کل وہ ذات اقدس ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے، حاجت روا مشکل کشا وہ ہے جسے ہر مشکل میں پکارا جائے، اولاد دینے والا وہ ہے جو انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے، بگڑی بنانے والا وہ ہے جو خوف سے امید دلائے، سجدے کے لائق وہ ہے جس کی تسبیح ہر دن نفس کرتی ہے، اسی ہستی کا نام اللہ ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ ان عقائد کے خلاف ہے تو اس کا عقیدہ تعلیمات اسلام کے خلاف ہے، اس کا عقیدہ مشن اور طریقے انبیاء کے خلاف ہے۔ میرے آقا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ خزانہ میرے پاس نہیں، یہ تو خدا کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے لیے اللہ کے خزانے میرے پاس ہے۔ محترم سامعین باتمکین، مختار کل وہ ذات خداوندی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی وہی ہے جو ذات مقدس ہے۔ برادران ملت، لیکن آج کا مسلمان تو نیک کام سمجھ کر شرک و کفر کی دلدل میں دھستا جا رہا ہے، نہ جس سے دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، دونوں جگہ نقصان خسارہ ہی ہے۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور تمام رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور شرک و کفر سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ عزیز طلبہ کرام، تقریر پیش کرنے والے طلبہ گھنٹی بجا دی جائے تو اپنا مضمون ختم کر لیں۔ اب ہم تقریر پیش کرنے کے لیے ایک اور طالب علم کو دعوت دیتے ہیں۔ درجہ دینیات دوم با کے طالب علم ہیں انس ابن مولانا ریاض ہیرر پوری، وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔
گھنٹی بج جائے تو اپنی تقریر آپ لوگ ختم کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب بعد خزاں تم ہو. بہارے نو تھے تم ماضی میں، اب بعد خزاں تم ہو. نشان راہ تھے تم ماضی میں، اب بے نشاں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. تھے تم ماضی میں شعلہ، آج بس اڑتا دھواں تم ہو. نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسا کارواں تم ہو. محترم حضرات اور سامعین باتمکین، اس پرفدان دور اور ناسازگار حالت میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی حالت نہایت ہی افسوسناک ہے. ہر طرف سے اہل اسلام پر یلغار ہو رہی ہے تو کئی مسلمانوں کو دربدر کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، تو کئی مسلمانوں کے دین کے قلعوں پر انگشت درازی کی جا رہی ہے، تو کئی مسلمانوں کے رہنماؤں کو سلاخوں کے نظر کیا جا رہا ہے. فرقہ باز طاقت مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کو ختم کرنے اور توڑنے میں لگی ہوئی ہے اور اس میں وہ کامیاب ہوتے نظر بھی آ رہی ہے. لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہوا؟ مسلمانوں پر اتنے برے دن کیوں آئے؟ غرامی قدر حضرات، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا ایک عظیم سرمایہ کھو دیا اور ہمارے اندر سے اتفاق و اتحاد کی عظیم دولت لٹ گئی. حالانکہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے اتفاق و اتحاد ایک عظیم دولت ہے، اتنی عظیم دولت ہے کہ جسے اپنوں نے ہی نہیں بلکہ غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے اور اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اور جس قوم نے بھی اسے اپنایا ہے تو کامیابی و کامرانی نے ان کے قدم بوسی کی ہے. یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی. یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی. اسی کے ختم ہونے سے غذائی زمانے میں چنانچہ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد کی عظیم دولت باقی تھی تو ملت اسلامیہ اختلاف و انتشار سے دور تھی. مسلم معاشرے میں تعصب و اناد، گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو اس وقت ہمارا حال یہ تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع تھی، حکومت و سلطنت ہمارے قدموں میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راستہ ہماری شان و شوکت لائق کے ساتھ افتخار تھی. اسلامی حکومت کا اقتدار رشک انگیز تھا اور مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد سبق آموز تھا اور مسلمانوں کا دائرہ کار پوری دنیا پر محیط تھا. اقبال مرحوم نے اس حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. لیکن میرے عزیز دوستو، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا اور انتشار کو اچھا خیال کیا، وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی اہمیت سمجھا رہے تھے، اور وہ اپنا ہی شعر انہی کی نظر کرتا ہوں کہ یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی. یہی وہ دولت ہے جس کے دم سے قوموں نے ترقی کی. اسی کے ختم ہونے سے خزاں آئی زمانے میں. آئیے
ایک اور تقریر سماعت کرتے ہیں جسے پیش کریں گے درجہ دینیہ سوم کے طالب علم سعد ابن یونس گولج گاؤں۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ ذی وقار صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان دین، آج کی اس بابرکت اجلاس میں میری تقریر کا موضوع دنیا کی سب سے پاکیزہ مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اس کی زبان مقدس ہے، جس کا بیان مقدس ہے، جو فصاحت و بلاغت میں بے مثل و مثال ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ میرے دوستو، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کا چھونا ثواب، جس کا دیکھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب۔ غرض یہ ہے کہ قرآن مجید دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی دولت ہے، مگر افسوس کہ آج کے اس دور میں قرآن کریم پڑھنے والوں کو فضول سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کو رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے، حالانکہ تاجدار مدینہ سید الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے اقرأ وارتقِ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جو تیری آخری آیت ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز طلبہ کرام، اب ہم ایک مکالمہ سماعت کرتے ہیں جو علم دین کی اہمیت اور فضیلت کے عنوان سے ہے، جس کو پیش کریں گے درجہ دینیہ سوم کے طالب علم حمزہ اور ان کے رفقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا میاں۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ یہ پوٹلا پوٹلی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بیٹا گاؤں گیا تھا تو وہاں سے لوٹ رہا تھا تو آج ہمارے یہاں بازار لگتا ہے تو سوچا تمہاری چاچی کے لیے سبزی لے لوں۔ اس عمر میں آپ پیدل جا رہے ہو، کوئی لڑکا نہیں ہے جس سے آپ سودا منگوا لے؟ ارے بیٹا دن دن کے حال نہ پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی سب ہے، لیکن جو کہاوت ہے نا 100 پوچھ شام کی ایک نہیں کام کی، یہی ہمارا حال ہے۔ ارے چاچا ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ اولاد تو اللہ کی نعمت ہے، آپ اپنے بیٹے سے اتنے ناراض کیوں ہو؟
अरे बेटा, हम तो अल्लाह से कहते हैं हमको दिया तो दिया, दूसरों को ऐसी औलाद न देना। बेटा बेटी पोता पोती सब मिलाकर 25 है। सब अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं। हम बूढ़ा बुढ़ी का हाल चाल ना पूछते। अगर तुम्हारी चाची ना होती तो हम भूखे मर जाते। अरे तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं आपके, क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? मैंने सबको तालीम दी है। एक वकील पूना में रहता है, दूसरा बाल बच्चों के साथ बम्बई में रहता है, लेकिन उन दोनों को हमसे कोई मतलब नहीं। ये तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन चाचा मियाँ ये तो बता दीजिए कि क्या आपने किसी को दीनी तालीम दिलवाई? नहीं सिखाया। अगर मौलवी बन जाए तो 4-5 हज़ार रुपये मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा, 4-5 हज़ार रुपये कमाएगा, वो खुद खाएगा, फिर हमको क्या खिलाएगा? अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपकी बड़ी गंदी सोच है कि अंग्रेजी पढ़ेगा तो ही खिलाएगा और मौलवी बनेगा भूखा मरेगा। देखिए, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, चलो उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहिए, क्या बात है? कहाँ जा रहे हो मौलाना? चाचा मियाँ, मैं मदरसा दारुल उलूम आलमगीर में पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या आपको मालूम नहीं, दारुल उलूम सूबे महाराष्ट्र का एक अज़ीम व कदीम दीनी इदारा है। यहाँ से बड़े बड़े उलमा इकराम और हुफ़ाज़ इज़ाम अपने अपने इलाकों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हजरत जी, हम आपके मदरसे में हाफिज बन रहे हैं, लेकिन चाचा मियाँ कह रहे हैं कि मौलाना 4-5 हज़ार रुपये पर नौकरी करते हैं, ये खुद क्या खाएंगे और बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, ज़रा आप समझाइए उन्हें। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। देखिए चाचा मियाँ, ये सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि मौलवी और हाफिज कमा और खा नहीं पाते। खिलाने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है, जो रोज़ी देता है, खिलाता पिलाता है, मारता जिलाता है। कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ना खिला सकता है ना पिला सकता है। कहीं आपने नहीं देखा होगा कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहे हैं, ये बेकार घूम रहे हैं, हर पल उनकी इज्जत होती है। अगर आपके यहाँ आए तो आप भी उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाएंगे। BA पास है लेकिन घूम रहा है, डॉक्टर है लेकिन डॉक्टरी नहीं चल रही, वकील है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। कभी कभी तो ये भी सुनने में आता है कि फला डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, फला वकील ने खुद को गोली मार ली, फला दरोगा ने घर से तंग आकर छत से लटक कर फांसी लगा ली। क्या चाचा मियाँ, ऐसा ही है कि नहीं? सुना तो है। अच्छा, आपको दीन के बारे में कुछ तो मालूम होगा। क्यों नहीं, क्या तुम ही मुसलमान हो, हमको कुछ नहीं मालूम? बताइए, गुस्ल में कितने फ़र्ज है? गुस्ल में 3 फ़र्ज है। नंबर 1 साबुनदानी, नंबर 2 बकेट भर पानी, नंबर 3 ऊपर नीचे पानी पानी। अस्तगफिरुल्लाह, वाकई आपके हिसाब से ये होंगे। अच्छा, वज़ू के फ़र्ज भी बता दीजिए। क्यों, क्या मैंने गलत बताया? क्यों बेइज्जती कर रहे हो? नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी है और आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, आपको मालूम ही होगा। ठीक है, बताता हूँ। वज़ू में 9 फ़र्ज है। नंबर 1 मुसलमान घर में पैदा होना, नंबर 2 दाढ़ी का होना, नंबर 3 हाफिज या मौलवी या कम से कम कुरान पढ़ा हुआ होना, नंबर 4 लोटा भर पानी लेना, नंबर 5 हाथ मुंह धोना, नंबर 6 पाँव धोना। बस बस, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, आपने तो कमाल ही कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। फर्ज तो नहीं बताया, पता नहीं क्या क्या बता दिया। कहाँ से सीखा आपने? हमारे मदरसे में सीखा। तुम हमारी उम्र के होंगे तो पता चलेगा। देखिए, मौलाना साहब के मदरसे के 2 बच्चे आ रहे हैं, ज़रा उनसे मालूम कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, तुम गुस्ल के फ़र्ज सुनाओ।
चाचा मियाँ, गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुँचाना। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी जगह सूखी ना रहे। सुना चाचा मियाँ? माशा अल्लाह। बेटा तुम वज़ू के फ़र्ज सुनाओ। चाचा, वज़ू में 4 फर्ज है। नंबर 1 चेहरा धोना। नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4 दोनों पैर टखनों समेत धोना। माशा अल्लाह। मैं समझ रहा था 10-20 होंगे। ये तो बहुत आसान है। ये सब इन दोनों ने कहाँ से सीखा? आपको मालूम नहीं है? अहमदनगर में एक मदरसा चलता है जिसका नाम दारुल उलूम आलमगीर अहमदनगर है, वहीं से सीखा। देखिए चाचा मियाँ, अगर आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते तो ऐसा हरगिज़ ना होता कि वो आपका कहना ना मानते, बल्कि वो आपकी खिदमत करते। यही इस्लाम में सिखाया जाता है कि माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत मिलती है और उनकी नाफरमानी करने से जहन्नम मिलती है। फरमाया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप को भी अपने औलाद का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी कबूल होती है जैसे कि बारिश के बाद खेती लहला उठती है। माँ बाप अपने औलाद को बद्दुआ ना दे और औलाद भी अपने वालिदैन को ना सताए, वरना सख्त ख़ता होंगी। आई बात समझ में चाचा मियाँ? हाँ, कुछ आई है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी औलाद को दीन की तालीम ना दे सका। लेकिन अब मैं अपने पोतरे और नवासे को ज़रूर दीन की तालीम दूंगा। भला आप मुझे मदरसे में लाने की तारीख तो बता दो। माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं आपको और आपके ज़रिए तमाम शिरकत करने वाले अहबाब को ये पैगाम और मैसेज देता हूँ कि हमारा मदरसा दारुल उलूम आलमगीर 11 शव्वाल रमज़ान ईद के 10 दिन के बाद खुलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।